کہ آزادی کا سفر ابھی ادھورا ہے، وہ غلامی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت قبیح چیز ہے، اور کوئی بھی عقیل اور فہیم انسان غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ غلامی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی، ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ جسمانی غلامی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کام کاج سب کچھ اس کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہمیں ڈر ہو کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو چونکہ میں اس کا غلام ہوں لہذا یہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے۔ یہ جسمانی غلامی ہوتی ہے۔ اور ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچنے میں بھی کسی اور کے پابند ہوں، ہم عقائد میں، افکار میں کسی دوسرے کے پابند ہوں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو شخص جسمانی غلام ہے، آپ اگر اس کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے اندر شعور پیدا کریں، وہ جس کا غلام ہے اس کے خلاف مزاحمت کرے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جو ذہنی غلام ہے وہ اپنی فکر کو کسی دوسرے کے سامنے جھکا چکا، وہ نہیں سوچتا جو یہ سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے جو دوسرا اس کو سچوانا چاہتا ہے، وہ نتیجے نہیں نکالتا جو اس کی اپنی مرضی کے ہیں، وہ نتیجے نکالتا جو دوسرے کی مرضی کے۔ اب آپ اس کو کبھی بھی غلامی سے نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ ذہنی طور پر ہار مان چکا، فکری طور پر ہار مان چکا۔ تو جب ہم نے پاکستان بنایا جسمانی غلامی سے تو ہمیں آزادی مل گئی، ہم آزاد ہو گئے۔ پہلے ہندوؤں کا جبر، سکھوں کا جبر وہ برداشت کرنا پڑتا تھا، اب ہم اس جبر سے بالکل نکل گئے۔ لیکن ذہنی غلامی سے ہم ابھی تک نہیں نکلے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی کا سفر ابھی ادھورا ہے، آدھا ہو چکا۔ جسمانی غلامی سے نجات مل چکی لیکن ابھی آدھا باقی ہے۔ ذہنی غلامی سے نجات ہم نے پانی ہے۔ اگر ہم ذہنی غلام نہ ہوتے، اگر ہم فکری غلام نہ ہوتے تو مملکت خدا داد میں خدا اور رسول کے علاوہ کسی کا قانون نہ چلتا، اسلامی نظام نافذ ہوتا، شرعی نظام نافذ ہوتا۔ لیکن آج شرعی نظام نہیں ہے، ہم وہ نہیں سوچ رہے جو قرآن و حدیث میں ہے، ہمیں وہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، قرآن و حدیث سے الگ ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، مثلا قرآن و حدیث یہ فکر دیتے ہیں کہ مسلم خواتین پردہ کریں، پردہ ہمارے دین میں لازم ہے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پردہ تو پرانے دور کی کہانی ہے اور پردہ تو خواتین پر جبر ہے، یہ ان کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ گویا جو اسلام سوچ دینا چاہتا ہے یہ والی سوچ اسلامی سوچ میں رکاوٹ ہے۔ گویا جس انداز میں مسلمان زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس انداز میں اس کو زندگی بسر کرنے نہیں دیا جا رہا۔ گویا جس انداز مسلمان سوچنا چاہ رہا ہے اس انداز میں اس کو سوچنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح سوچو، تم وہ نہ سوچو جو اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ وہ سوچو جو ہم کہتے ہیں، جو ہم تمہیں سوچ دیتے ہیں اور فکر دیتے ہیں وہ اختیار کرو۔ اسی طرح قوم پرستی، قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ ہمارے دین میں شرافت اور کرامت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ ہمارا دین اس کو پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتا کہ کس کی زبان کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے، رنگ کون سا ہے۔ اصول بیان فرماتا قرآن پاک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اب آپ کو قوم پرستی کی سوچ، قوم پرستی کی فکر اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فکر اختیار کریں، آپ قوم پرست بنیں، انسانیت پسند بنیں، آپ علاقہ پرست بنیں، آپ علاقائی حقوق کے نام پر الگ الگ تنظیمیں کھڑی کریں اور ان تنظیموں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کریں اور نفرتیں پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ مسلمانوں کی قتل و غارت گری کریں۔ تو ہم جس انداز میں سوچنا چاہ رہے ہیں، ہماری جو اسلامی فکر ہے، ہماری جو قرآنی فکر ہے، ہماری جو حدیثی فکر ہے، اس کو اختیار نہیں کرنے دیا جا رہا، بلکہ زبردستی
ہمارے ذہنوں میں ایک غیر اسلامی فکر کو داخل کیا جائے تو ذہنی طور پر ہم ابھی تک غلام ہیں۔ ذہنی آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم یہ کہنے پر قادر ہو جائیں گے کہ میری سوچ، میری فکر، میرا عقیدہ بس قرآن و حدیث ہے، نئی سوچ اپنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر وہ فکر جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے وہ پھینک دینے کے لائق ہے، وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ ایسے افکار کو، غیر اسلامی افکار کو مسلمانوں کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کنٹرول کر سکیں، غلبہ ان کو حاصل نہ ہو، غلبہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کو حاصل ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ذہنی آزادی اب حاصل کر چکے۔ جو تخلیق پاکستان کی غرض تھی کہ شریعت کا نفاذ، شرعی فکر، اسلامی عقائد، اسلامی عبادات، اسلامی اعمال، وہ سارے کے سارے طریقے ہم نے اپنا لیے۔ اب ہم ذہنی آزادی حاصل کر چکے اور جو ذہنی غلامی ہے اس سے جان چھڑا چکے، لیکن یہ سفر ابھی ادھورا ہے، ابھی یہ ہوا نہیں ہے۔ ہدف ہے ہمارا، منزل ہماری یہی ہے کہ مکمل طور پر مملکت خدا داد خدا اور رسول کی ہو جائے، بس یہاں جو حاکمیت ہو بلا شرکت غیر، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ باقی دنیا کے جتنے افکار ہیں، دنیا نے جتنے بھی نئے نئے گمراہ کن افکار بنائے، ان کا یہاں پر کوئی وجود نہ ہو۔ تو یہ ہماری اصل کامیابی ہے اور یہ ہماری اصل آزادی ہے۔